قافلہ آیا ہے اور ہمارے تمام معزز سودگان صاحبان، خواجگان صاحبان، حافظ جمیل احمد لباس صاحب، یاسین سومرو صاحب، محمد فیاض صاحب، خواجہ انصر صاحب، خواجہ ضامن صاحب، رانا حیدر صاحب اور جتنے بھی ہمارے دوست آئے ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ امن کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ تشریف لے آئے. اور تمام جتنے ہمارے مولانا کرام ہیں سب کا ہم شکر گزار ہیں. تو رہی بات امن کی، ہمیں جو کربلا سے درس ملا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد سے، جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں جو اولیاء اللہ ہے، جو ہمیں ان سے سبق ملتا ہے، اسی بات سے مجھے ایک ہندوستان کے ہیں دلو رام کوسری صاحب ہیں، برہمن ہے، ان کا لقب ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عشق میں شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہونا. کوسری ہندو بھی ہے اور حیدر کا پرستار بھی ہے. تو جس نے اپنے زبان سے قلب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پوری امت مسلمان سب ایک ہے. اس میں کوئی بھی فقہ وارث کا نہ ہمارے اس شریف میں نہ ہمارے ضلع میں. پرامن ضلع ہے ہمارا، پاکستان پرامن ہے، بھائی چارے کا سبق دیتے ہیں. تو ہم شانہ بشانہ ہمارے جتنے بھی دوست بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پیار سے، ان کی محبت سے، مخدوم صاحب کی قیادت میں اور حافظ صاحب کی قیادت میں ہم امن کے سبق کے لیے اور امن و امان کے لیے، میں بس یہی لفظ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. تو سب کا شکر گزار ہوں، اپنے پورے اہل عالم شریف کا، تمام بزرگوں کا. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ. حضرات محترم قبلہ مخدوم غلام حسن بخاری صاحب نے خوبصورت باتیں کر کے ہمیں پیغام دے دیا کہ آج ملک میں، معاشرے میں، شہر میں، ضلع میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں امن تبھی ہوگا جب لوگ فکر حسین کو سمجھیں گے، پیغام حسین کو سمجھیں گے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ملک میں امن ہی ہوگا. تو حضرات محترم اب آخر میں سالار قافلہ حافظ محمد یونس صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اظہار خیال بھی فرما دیں اور میٹنگ کا اختتام بھی فرما دیں، پھر مخدوم صاحب کی دعا فرمائیں گے. ہمارے علماء کرام، شریف قافلہ، انتہائی قابل احترام جناب میرے آزاد علماء. میں ابھی بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ وہی زاہد حسین جو 10 سال پہلے کا زاہد حسین لگتا ہی نہیں، یہ وہ زاہد حسین ہے جو 10 سال پہلے لگتا ہی نہیں تھا. اور ہمیں کسی آپ کی ٹاؤن کمیٹی جو ہے یہاں پہ، مجھے آج تک یاد ہے میرے ساتھ اپنا فلکی صاحب بھی یہاں آئے تھے اور یہاں سمندر بروز بھی یہاں آیا، اور وہ جو پٹھان تھا ہمارا کیا نام ہے اس کا، تاجک صاحب بھی یہاں آئے. جی انہوں نے ہمیں سولی پہ رکھا ہوا، نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ضامن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رشید شدہ صاحب ہوتے تھے، وہ اللہ کو میرے خیال کہنے ہو گئے نہیں، وہ شدہ صاحب بہت تو اس وقت کی جو حالات تھے، اس وقت جو ہم دیکھتے تھے، جا کے افسران سے ہم ڈسکس کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے وہاں جا کے، میں تو کم از کم کہتا تھا ڈی سی کو بھی کہ بہرحال یہاں پہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اس پر آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا مسحب ہو جائے. جبکہ ایک مسحب ہوا بھی صحیح، ایک مسحب یہاں پہ ہوا بھی صحیح ہے، لیکن آج میرے رب نے آپ پر، ہم پر، اہل اچ پر، اہل تشیع پر اور تمام مسالک کے علماء کی برکت، کیا ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا اور کس طرح رحم فرمایا کہ آج زاہد حسین کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح، آج ضامن صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا.
اور جب یہ مسئلے میں حاصل پور سے چلا ہوں اور میں نے کہا کہ نوٹ کرنا مسئلہ کہاں آتا ہے، یہ آخری میرا اسٹیشن ہے، یہاں سے واپس چل جائیں گے، تو میرا کاغذ تو بالکل پورا ہے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. ابھی احمد پور میں ڈی سی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں کا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا جی دیکھیں، عدالت کے اندر اگر فریق جاتا ہے تو دونوں فریقین کے وکیل لڑتے ہیں جب وہ خود لڑتے ہیں، تو عدالت جس کی گواہی سمجھتی ہے، جس کا حق سمجھتی ہے، اس کو حق دے دیتی ہے. اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ عدالت بھی گندی ہے اور ملک بھی گندا اور وکیل بھی گندے اور یہ فیصلہ بھی گندا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو گندا کہہ رہا ہے. تو پرسوں جو فیصلہ ہم نے کو شرطیہ میں کیا، اس کو اناؤنس کر دیا، اس کو لکھ دیا. اور ڈی سی صاحب نے آج مجھ سے پوچھا کہ وہ معاملہ وہاں پر وہ کھڑا بھی ہوا بندہ، تو ڈی سی صاحب نے بڑی پیاری بات وہاں کہی. انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو، میں یہاں کے علماء کا فیصلہ، یہاں کی ممبران امن کمیٹی کا فیصلہ، سفیران امن کمیٹی کا فیصلہ اور میرے اے سی اور ڈی ایس پی کا فیصلہ اگر اس کے خلاف ہو جائے گا پھر میں اس سے نمٹنا چاہتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے ذرا پیچھے آپ کو لے چلوں، پل فاروقآباد پہ جو کچھ ہوا آپ لوگوں کے سامنے کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے. سید ذوالفقار شاہ صاحب کے بیٹے کا بازو نہیں ایسے ہی نہیں. اور پل فاروقآباد کے اوپر کیا تھا، منسٹر بھی وہاں کھڑا تھا، ڈی آئی جی بھی وہیں کھڑا تھا، ڈی پی او وہیں کھڑا تھا، ڈی سی وہیں کھڑا تھا. اور پھر کچھ ناچیز کو بھی بلایا گیا اسی جگہ پر. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ تو صبح سے کھڑے ہوئے ہیں، میں آیا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے. میں نے ان سے ٹائم لیا، ایک دو دوستوں سے بات کی، ان کو ساتھ لے کے میں جان والا چلا گیا. میں وہاں چلا گیا جس کا بازو توڑا تھا ہم نے یا ہمارے بندوں نے یا کسی فرقے والے نے. میں خود ان کے گھر چلا گیا. مجھے کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں، وہاں تو بڑا اشتعال ہے. میں کہا اشتعال ہے تو مار دیں گے یار، اشتعال اس سے زیادہ کیا ہوگا. میں گیا، بابر وقت اس وقت کا ڈی پی او میرے ساتھ گیا، اس وقت کا ڈی سی میرے ساتھ گیا. جا کے اندر شاہ صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے. میں آپ کو رواداری کی مثال سنا رہا ہوں. شاہ صاحب نے بٹھانے کے بعد ایسے بیٹھنے، ایسے میرے کو دیکھا کہ جی کو تو کیا آتے تھے. نہ ڈی سی بولا، نہ اس پر ڈی پی او بولا، اور باقی کے افسران ساتھ تھے، کوئی نہیں بولا. میں کسی کو جی نہیں آتے، سب کا حسین معافی منگا ہے. ذوالفقار شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے تھا پیپر لکھنے کے لیے کافی سسٹم ہوتا ہے. بابر بخش کا کسی میرا پتر آگے بس باہی چھوڑ دے سب ٹھیک ہے، آگے بس ختم کی. بابر بخش نے تحریر بنائی. تحریر بنانے کے بعد انہوں نے آخیا شاہ صاحب نے اتنا دستخط کرا، پڑھ کے لو، بلکہ دیکھو نہ کیا آپ پڑھ کے سناؤ. میں پڑھنے وسیع میں شروع کی طرح میرے کو کاغذ دے کے آتے ہیں، میں 10 کا کتنا کرنا ہے، میں کہ سب سے کتنا کرنا 10 کرنا تو فرق پڑنا ہے. جب رواداری کر دیتی ہے، محبت کر دیتی ہے، بازو بھی جوڑ دے سی تو سب کے آگے ہوئے کل منہ ہوتے تلک سوں. اور جناب انہوں نے اساکو اور معافی نامہ لکھنے دے کے سارے حوالے. میں آج ایک گال احمد پر شرکی ہے کیا ہے، میرے کو روایتی روایتی ہے لائسنس ملا. میں 10 سال کا ڈرائیور رہا. میرے بعد محبوب سے شروع کی 5 سال انہوں نے کر دی. ان کے بعد بروڑا صاحب شروع کی 10 سال انہوں نے کر دی. تو جہے بار سال ہم لڑتے وجہ ڈالتے ہیں وہ اس کو فیصلہ کہنا ہے کہ ایسا مالک ایسا ہوں مالک. میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ 10 سال 15 سال 20 سال کٹے نا بعد میں وہ روڈ کو رو گئے گھنٹے بند کرتے رہ گئے جو کچھ بھی ہے. باقی انہوں نے نہیں آتے آ کے میرے ساتھ بڑے اس کو کہنا کون رواداری سے کرو. اور میں آ کے تسا رواداری کرو میرا یہ ایمان اور یقین ہی وے تسا توجہ نہ لاگو بی بی ایک گھنٹے میں سارے ہاتھ جو رہے گی ایسا کوئی سوچنا کہنا کرے سی. میں آتا کوئی بندہ ایسا کہے دنیا کے اندر جنا منت کو اور محبت کی تسلیم نہ کرے. مسئلہ کہیں پر کافر میں ہو تو ہو گئے مسلمان بدل لگے
میں نے کہ تو شاید علی گال ہے میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا میرے انجمن قادرانی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ آ گئے یہ نہیں کٹنا چلو کچھ گل پچھلے سال کا بیاہ ہونے کا لیکن اسٹیک تھی تو معاملہ مناسب نہیں کل کہیں مطلب اچھی مطلب لگنا کل کہیں اپنا ایک میں ملنے سے اور کل ہے میں کو شرمندہ ہو سوں یا جو بھی صورت حال ہو سوں تو میری گزارش یہ ہے کہ رواداری کے اندر اتنے بھی بہترین راز پوشیدہ ہیں جنہوں کو فالو کر پوری کتاب لگی اصل رواداری خوب پسند کرنے ہیں رواداری کرنے ہیں اور انشاءاللہ رواداری کرنے راسوں بہرحال میں بہت زیادہ میرا دل ظاہر دیتے کہ اپنا سے ظالم جی کے پوچھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہلا نہیں کرنا دیتے ہیں تاکہ کھاڑ یہ سارا مسئلہ کیا اور تو دیکھے چوں نہیں اج الحمدللہ موجود سے بیٹھن دے معاملہ مک گیا اج میں حاصل کر کے چل گئے 12ویں سال کی اور شریف کے اندر اپنا کاغذ خالی صاف صاف دینا چاہے کہ کوئی مسئلہ کہ نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے انہوں نے لیول ہے ایک آدمی بڑے لیول ہے ایسا کر دیتے ہو ظاہر حسین کے لیول ہے خود کر دیتی نہ اے سی کو کیسے ہونا تھندار کو دیکھو نہ کہیں کو اصل سب کو بڑے خود تھندار اصل سب کو بڑے اے سی خود ہے اصل اپنا ذمہ دار ہے نا اپنے علاقے سے اصل اپنے علاقے سے ڈی سی یہ تو کتنی ڈی سی بدل گئی میرے کو دنیا انگلش کئی آدھے مہینے کے دیکھو ایک سال نہیں گزرتا چیز ڈی سی بدل کہ پتہ نہیں کتنے ٹائم راستے لیکن یہ ہے ایک کام کر دیتی کہ بہترین طریقے کے نام کسی دل جو ہی نہ لگے نہ کام وہ کام کریں نہ دھوپ دے دیتے نہ گرمی دے دیتے اچھی شادی کرنی ہے ضرور دے دیتے ہیں ایک دن مجھے رات تک میں بھی نہ آنا یہاں دے اور سارے معاملات کو دیکھ کر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو جزا خیر دے اور اللہ تعالیٰ جتنی محفل لوگ میں جو سب کو جو ہے خیر بالخصوص صحیح عمر تک کا فرما رہے بڑی عمر تک کا فرما رہے اور شاید خود دامن اللہ بہت کچھ لا إله إلا الله